بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دین اسلام ایسا پاکیزہ، ایسا حق اور ایسا فطرت کے عین مطابق مذہب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں ایسی جاذبیت اور کشش رکھی ہے کہ ان زمانوں کے اندر جو زمانے امت مسلمہ کے انتہائی تنزل کے زمانے سمجھے جاتے ہیں، اور جن زمانوں کے اندر امت مسلمہ بدترین زوال اور پستی کا شکار ہوئی ہے، ان زمانوں کے اندر بھی سینکڑوں بندے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ آج تک کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ اسلام میں داخلے کا دروازہ بند ہو گیا ہو اور لوگوں نے اسلام میں داخل ہونا چھوڑ دیا ہو۔ ایسا زوال آیا ہے اور ایسی پستی کے حالات اس امت پر آئے ہیں کہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا، مساجد کے اندر شراب پی گئی، امت مسلمہ کو بے دریغ قتل کیا گیا، ملکوں سے نکال دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے رہے۔ تاتاری قوم کا فتنہ ایسا زبردست فتنہ ہے کہ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک کی ساری تاریخ لکھی، اور تاریخ کے اندر بڑے خوفناک قسم کے واقعات بھی لکھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کئی سال یہ سوچتا رہا کہ تاتاری واقعہ لکھوں کہ نہ لکھوں۔ تاتاریوں نے امت مسلمہ پر ایسا ظلم کیا تھا کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر کبھی ایسا ظلم نہیں ملتا۔ بخارا اور سمرقند کے اندر جب حملہ کیا تو ایک بندہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ ایسا حملہ کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ پوری کی پوری آبادی بمائے بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب کے ختم کر دیا ہو، یہاں تک کہ اس شہر کے کتے اور بلیوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ لاکھوں کے حساب سے انبار لگا دیے گئے لاشوں کے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر 70,000 وہ بندے جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے تھے ان کو قتل کیا۔ بڑا زبردست قسم کا فتنہ تھا۔ اسلام کی چاشنیت ایسی ہے، اسلام کی جاذبیت ایسی ہے، اسلام کی حقانیت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی چنگیز خان ہلاکو خان کی اولاد کے اندر دین کو داخل کیا، اور ایک نہیں سینکڑوں بندے اس کی اولاد میں اسلام کی خدمت کرنے والے بنے۔ دین اسلام ایسا بہترین اور پاکیزہ مذہب ہے،
اللہ نے ایسی جاذبیت اور کشش اس کے اندر رکھی ہے کہ ہر زمانے کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، خواہ امت مسلمہ کی حالت اچھی تھی، خواہ امت مسلمہ کی حالت بری تھی، دونوں صورتوں میں اسلام کو قبول کرنے والے ہزاروں سینکڑوں ملتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اسلام میں لوگ داخل ہوئے ہیں وہ داخل ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں۔ اس زمانے کے اندر اسلام میں داخلہ اکا دکا بندہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسلام میں داخلہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوتے تھے، قبیلوں کے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے تھے، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوتی تھی، اور چند سالوں کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر کہاں کہاں پہنچا، افریقہ کے کناروں تک پہنچ گیا، اور کروڑوں اربوں انسان اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخلہ ہر زمانے کے اندر رہا، کبھی کم کبھی زیادہ، سب سے زیادہ جو اسلام میں داخلہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہے۔ فاتحین جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، ان کا مقصد ملکوں پر قبضہ کرنا تھا، ان کے خزانوں پر قبضہ کرنا تھا، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نکلے ہیں اپنے گھروں سے، ان کا مقصد لوگوں کو جنتی بنانا تھا، ان کی خیر خواہی مقصود تھی، ان کا مال لینا مقصود نہیں تھا۔ لہٰذا سب سے زیادہ اسلام میں داخلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ہوا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم ان اسباب پر کبھی غور کریں، وہ کون سی چیزیں تھیں جو صحابہ نے اختیار کی تھیں جس کی وجہ سے دین پھیلتے ہی چلا گیا، لاکھوں کے حساب سے ہر روز بندے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آخر وہ کون سے اعمال تھے؟ موٹے موٹے 4 قسم کے عمل تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگی میں۔ اگر آج ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو ان 4 میں سے 2 عمل آٹے میں نمک کے برابر شاید ہمارے اندر موجود ہوں، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بھول چکے، جو تقریباً ہم سے نکل ہی چکی، ہم نے ان کو سوچنا بھی چھوڑ دیا، ہم نے ان پر غور کرنا بھی چھوڑ دیا، ہم نے ان کا تذکرہ بھی چھوڑ دیا۔ موٹے موٹے 4 اعمال تھے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھے، اور اختیار کرنے پر اللہ پاک نے دیکھتے ہی دیکھتے اسلام لاکھوں میل تک پہنچا دیا۔ سب سے پہلا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول اور فعل میں مطابقت تھی۔ دین ان کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک موجود تھا۔ یہ وہ ایک چیز ہے جو تقریباً ہم نے بھلا دی ہے، ہم نے اس کو سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قناعت کر لی ہے، ہم راضی ہو گئے ہیں، ہم خوش ہو گئے ہیں اپنے جزوی دین پر۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے وہ ایک نماز پر ہی خوش ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ صرف 5 نمازوں پر خوش ہے، جس نے روزے رکھ لیے وہ اپنے روزوں پر بہت زیادہ مطمئن ہے، جس نے زندگی میں حج کر لیا وہ اپنے حج پر مطمئن ہے۔ جتنا جزوی دین کسی کی زندگی میں 2%، کسی کی زندگی میں 5%، کسی کی زندگی میں 10%، کسی کی زندگی میں 15%، جو جزوی دین ہے ہمارے اندر، آج ہم اس پر اتنے مطمئن ہیں، اتنے خوش ہیں، اتنے راضی ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم یہ بھی سوچ لیں کہ اس سے زیادہ بھی ہم نے کچھ کرنا ہے۔ بعض دفعہ خوشی کے اندر اتراتے بھی ہیں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ بعض دفعہ خوشی کے اندر اتراتے ہیں، میں نے اتنے حج کر لیے ہیں، میں نے اتنا صدقہ کیا، میں نے مسجد بنا دی، میں نے مدرسہ بنا دیا۔ جو جزوی دین آج ہمارے اندر موجود ہے، ہم اتنے مطمئن ہیں، اتنے خوش ہیں،
اتنے اس پر راضی ہیں کہ اس سے آگے ایک قدم جانے کے لیے تیار نہیں اور نہ اس کے لیے سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ بادشاہ نے ان کے لیے کھانا حاضر کیا، کھانا کھانے بیٹھے، ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ اگر کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ اذا سقطت من احدکم اللقمہ فلیمت ما کان بها من اذن فلیأکلها۔ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں سے لقمہ گر جائے اس کو اٹھاؤ، اگر کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے اس کو صاف کر لو اور اس کو کھا لو، اس کو ضائع نہ کرو۔ جب بندہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کی طرف سے کھانے میں برکت اترتی ہے، اور یہ بندہ نہیں جانتا کہ کس لقمے میں برکت ہے، ہو سکتا ہے اسی لقمے میں ہو جو گر گیا۔ ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اس لقمے کو اٹھاتے ہیں، اس کو صاف کیا، کھانا شروع کیا، لوگوں نے گھورنا شروع کیا۔ بادشاہ کا دربار ہے، کیا کنگلوں جیسی حرکتیں یہاں بھی کرتے ہو؟ کیا بدوؤں والی حرکت یہاں شروع کر دی؟ یہ بادشاہ کا دربار ہے، لقمہ گر گیا، گرنے دو اس کو۔ لوگوں نے گھورنا شروع کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں تو فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان پاگلوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ ہم نے دین کو اختیار کیا ہے، دین صحابہ کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم پر تھا۔ وہ 100% مسلمان تھے، وہ خوشی کے وقت بھی مسلمان تھے، وہ غمی کے وقت بھی مسلمان تھے، وہ صحت میں بھی مسلمان تھے، وہ فقر میں بھی مسلمان تھے، وہ مصیبت کے وقت میں بھی مسلمان تھے، وہ خوشی کے وقت میں بھی مسلمان تھے۔ قرآن ہر وقت ان کے سامنے تھا، حدیث ہر وقت ان کے سامنے تھی۔ جو صحابہ کے زمانے میں سب سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، 4 وجہ، اور سب سے بنیادی وجہ جو آج ہم نے سوچنا بھی چھوڑ دیا کہ پورے کے پورے دین پر چلنا۔ دین صرف زبان کی نوک پر نہیں، آج زبان کی نوک پر، میرے زبان کی نوک پر پورا قرآن ہے۔ کیا ایک آیت بھی میرے اندر ہے؟ 6666 آیتیں قرآن کی میں اپنی زبان سے تو پڑھ سکتا ہوں، کیا وہ میری آنکھوں کے اندر ہیں؟ کیا وہ میرے دل کے اندر ہیں؟ کیا وہ میرے دماغ کے اندر ہیں؟ کیا وہ میرے گھر کے اندر ہیں؟ وہ میری دکان کے اندر ہیں، میرے زمیندارے کے اندر ہیں، میری بیماری کے اندر ہیں، میری صحت کے اندر ہیں؟ کہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ دین میری زبان کی نوک پر، اس سے زیادہ آنا ہے کہ نہیں آنا یہ ہماری فکر نہیں ہے آج۔ روم کے ایک بادشاہ نے ایک صحابی کو گرفتار کیا، بڑے حسین، بڑے صحت مند نوجوان اور بہت ہی عقل مند۔ باتیں کرنے سے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو بلایا اور کہا کہ تمہارے سامنے 2 چیزیں، یا میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں، یا یہ ہے کہ جتنی بڑی میری حکومت ہے آدھی حکومت تجھے دوں گا، اپنا داماد تجھے بناؤں گا، شرط یہ ہے کہ یہ اسلام چھوڑ دو۔ ہم تو 2 آنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ایک ویزا لینے کے لیے، مرزائی بننے کے لیے بہت سے بدبخت تیار ہیں۔ ہمارے سامنے تو کوئی وقت رہی نہیں دین کی، ہمارے سامنے تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں دین کی۔ 2 آنے کے لیے نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، 1 پیسے کے لیے دین جاتا ہے چلا جائے۔ ہمارے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی، ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے جزوی دین پر اتنے راضی، اتنے خوش کہ اترانا تک ہمارے اندر ہے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ صحابی نے کہا دین چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تو مجھے اپنی ساری حکومت نہیں ساری دنیا کی حکومت بھی دے دے، اور پھر مجھ سے مطالبہ صرف یہ ہو کہ میں آنکھ بند کروں تو عیسائی، آنکھ کھولوں تو دوبارہ مسلمان، میں تو اس کے لیے بھی تیار نہیں، میں تو اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی میں دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
تو صحابہ کے اندر 4 جو بڑی بڑی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے دین پھیلتے ہی چلا گیا. کبھی کوئی علاقہ مسلمان ہوتا ہے، کبھی کوئی شہر مسلمان ہوتا ہے، کوئی حکومت مسلمان ہوتی ہے، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر آتے ہیں. 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر شاید ہمارے اندر موجود ہوں، لیکن 2 ایسی ہیں جو بالکل ہی ہم سے نکل گئیں. ان میں سے ایک مکمل دین پر عمل کرنا، مکمل دین پر چلنا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. صرف ہاتھ داخل نہیں کرنا، صرف زبان داخل نہیں کرنی، صرف سر نہیں گھسانا، جسم کا کوئی ایک حصہ داخل نہیں کرنا. ادخلوا فی السلم کافہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہماری سوچ اسلام والی ہو، ہمارا عمل اسلام والا ہو، ہماری رات اسلام والی ہو، ہمارا دن اسلام والا ہو، ہمارے معاملات ہوں، ہمارے اخلاق ہوں، ہمارا لین دین ہو، سب کا سب اسلام کے تابع ہو. یہ ہے 100% اسلام پر چلنا. یہ صحابہ نے اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے دین پھیلتے ہی چلا گیا. ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات ایسے ہیں. کبھی سمجھوتا نہیں کیا ان لوگوں نے. کسی ایک سنت کے چھوٹنے پر اگر ساری دنیا ملتی تھی، دنیا چھوڑ دی، سنت نہیں چھوڑی. ہم تو یہ سنتی ہے جی، کیا فرق پڑتا ہے. 2 آنے کے لیے جو چاہے مسلمان سے چھڑوا لیا جا سکتا ہے. آج ہم مسلمان ہیں لیکن بے قیمت قسم کا اسلام ہمارے اندر موجود ہے. جس اسلام کی، جس دین کی قیمت میرے اپنے دل میں نہ ہو، کسی اور کے دل میں کیا ہوگی؟ کوئی مجھے کیسے عزت سے دیکھے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ اس دین کی میرے اپنے دل کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں. جب چاہے میں چھوڑ سکتا ہوں. کس سے امید کریں گے کہ کوئی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے؟ جس دین کو میں نے خود اپنے دل سے عزت کے ساتھ نہیں دیکھا، وہ کون دیکھے گا اس کو؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے ان چیزوں کو. 2 چیزیں بالکل نکل چکی ہیں ہمارے اندر سے. ایک مکمل دین پر چلنا. بیٹا 100 پاؤنڈ کا نقصان کر دے دکھ ہوگا، بیٹا 100 مسئلے چھوڑ دے کوئی دکھ نہیں ہوگا. گھر کے اندر سے اللہ کی نافرمانیاں 100 دفعہ ہوتی رہیں، ہم کھلکھلا کر ہنستے رہیں گے، ہمیں دکھ نہیں ہوگا. ذرا سی چوری ہو جائے گی، ہم آنسو بہانا شروع کر دیں گے. ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہماری فکر بدل گئی ہے، ہماری زندگی بدل گئی ہے. اللہ نے اسلام کے اندر ایسی جاذبیت رکھی کہ ہر اس زمانے کے اندر جو انتہائی بدترین قسم کے زوال اور تنزل کا زمانہ ہے امت مسلمہ کا، جب بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحابہ کے زمانے میں ہوئے 4 عمل کی وجہ. ایک تو پورے دین پر چلنا. دوسرا، صحابہ کی فکر یہ تھی کہ کوئی بندہ دنیا کا ایسا نہ ہو جو جہنم میں جانے والا بن جائے. سب کے سب جنت میں چلے جائیں. میرا دشمن بھی جنت میں جانے والا بن جائے، مجھے مارنے والا بھی جنت میں جانے والا بن جائے، مجھے آگ پر رکھ کر گھسیٹنے والا بھی جنت میں چلا جائے. ہر بندہ دنیا کے اندر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ جنتی بن جائے. یہ صحابہ کی فکر تھی. عین میدان جنگ کے اندر جب دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش ہوتی تھی، صحابہ پھر بھی یہ کہتے تھے ہماری بات سن لو، پہلے سوچو تو صحیح ہم کس لیے آئے ہیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک مصر کے فاتح ہیں. ملک مصر بہت پرانی حکومت تھی، بڑی سیولائز قسم کی حکومت تھی. جب ان کو پتہ چلا صحابہ کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پادری بھی اور ان کے بادشاہ بھی متفق ہو کر کے ہم نے پکا پورا حملہ پوری تیاری کے ساتھ تیار ہو کر میدان میں آگے. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو حملہ کرنے میں جلدی نہ کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑائی ہے ہی نہیں، ہم تو تمہارے خیر خواہ بن کر آئے ہیں. ہم تم میں سب سے بدترین لوگ تھے، ہم سانپ اور بچھو کو کھانے والے لوگ تھے، ہم لوگوں کا خون بہانے والے تھے، ہم لوگ بہت برے تھے، ہم پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ نے احسان کیا، ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور افضل تھے، انہوں نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی ہے، انہوں نے آ کر ہمیں اخلاق سکھائے، انہوں نے آ کر ہمیں عبادت کرنا سکھایا، انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کا تعارف کروایا. ہم اس خیر خواہی کو لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارا مال لینے نہیں آئے ہیں،
تمہاری حکومت ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا ملک تمہیں مبارک، تمہارا سب کچھ تمہیں مبارک، ہماری بات تو سنو کہ ہم آئے کس لیے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی چلو سناؤ۔ بڑے بڑے آدمی مقرر ہوئے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، پہلے اسلام کی خوبیاں بیان کیں، پھر کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے، مسلمان بن جاؤ گے، تم ہمارے بھائی ہو، ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ تم مفتوح اور ہم فاتح، ہم آقا اور تم غلام، یہ معاملے ہمارے اندر نہیں ہوتے، تم ہمارے بھائی ہو، جو حقوق ہمارے لیے ہیں وہ تمہارے لیے ہوں گے، جیسے ہمارا درجہ ہے ویسے ہی تمہارا ہوگا، تمہارے اور ہمارے درمیان میں بالکل برابری ہوگی، بلکہ ہم تمہارے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کریں گے۔ پادری کہنے لگا جی ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیوں کرو گے؟ کہا اس لیے کہ ہماری تمہارے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔ تمہاری ہمارے ساتھ کون سی رشتہ داری ہوگی؟ تم کہاں سے آئے؟ ہم افریقہ کے ایک ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، نہ تمہیں کبھی دیکھا نہ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری ہمارے ساتھ رشتہ داری کہاں سے آ گئی؟ کہا اس لیے کہ حضرت ہاجرہ جو ہماری ماں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں ہیں، وہ تمہارے ملک کی تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، امت مسلمہ کی ماں ہیں، وہ ملک مصر کی تھیں۔ وہ پادری اسی وقت نیچے بیٹھ گئے کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا خیال سوائے نبی کے کوئی نہیں کرتا۔ تم واقعی نبی کے ماننے والے ہو، تمہارا مقصد واقعی دنیا نہیں ہے، تم لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہو جیسے دنیا کے اندر لوگ لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، تم ہمارے خیر خواہ بن کر آئے ہو۔ ہمیں 2 یا 3 دن سوچنے کا موقع دو۔ کہا 4 دن تمہیں سوچنے کی فرصت ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، ایسے لوگ آئے ہیں۔ کہا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے پھر بھی حملہ کرنا ہے۔ کہا تو نے کرنا کرتا رہا، ہم تو جا کر شہر کے دروازے کھولتے ہیں۔ کیسے مقابلہ کرے گا جن کے سامنے قیصر اور کسریٰ نہیں ٹھہر سکے؟ کیسے تم مقابلہ کرے گا؟ ایسے بہترین لوگوں کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پورے کا پورا ملک مصر اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ایک عمل صحابہ کا یہ تھا کہ پورا دین پر چلنے والے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ہر حکم ان کے جسم کے اندر موجود تھا، دین ان کی آنکھوں کے اندر بھی تھا، دین ان کے دماغ کے اندر بھی تھا، دین ان کے دل کے اندر بھی تھا، ان کے اعضاء کے اندر بھی تھا، ان کے جوارح کے اندر، ان کے خون کے اندر، ہر جگہ ان کے اندر دین تھا۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ جب کہیں فارغ ہوئے 2 رکعتیں پڑھ لی، ایسے وہ لوگ نہیں تھے۔ دوسرا مکمل خیر خواہی تھی، مکمل ہر بندے کے ساتھ خیر خواہی تھی، دل سے ان چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ انہوں نے ہمیں ستایا تو ناواقفیت کی وجہ سے ستایا، انہوں نے ہمیں مارا تو ناواقفیت کی وجہ سے مارا، کوئی بات نہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، ہمیں مار دیا، ہم کسی اپنی ظلم کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ تو صحابہ کے اندر 4 چیزیں تھیں۔ ایک چیز مکمل دین پر چلنا، دوسری چیز مکمل خیر خواہی، تیسری چیز ان کے اخلاق تھے، دکانداری نہیں تھی۔ جیسے دکاندار ہنس کر سودا بیچنے کے لیے ہنستا ہے، وہ صحابہ کے اندر نہیں تھی، اخلاق تھے۔ دشمن کے بھی خیر خواہ تھے، دشمن کے ساتھ بھی بہترین معاملہ تھا، اپنوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ تھا۔ اور چوتھی چیز جس سے ہم کوسوں دور چلے گئے، ہمارے دماغ سے بھی وہ نکل گئی، ہمارے دل سے بھی وہ نکل گئی، وہ تھی اللہ کی مدد کا اترنا۔ اللہ کی مدد نہیں اترتی، یہ جزوی دین کے ساتھ نہیں اترتی۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج الحمدللہ بڑی بڑی تقریریں کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، حج کے اندر جانے والے امت میں موجود ہیں، عمرے میں جانے والے موجود ہیں، قرآن روزانہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ ایک بندہ بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ یہ کر دے اور اللہ کر دے، ایک بندہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، ہم نے وہ راستہ ہی نہیں اختیار کیا۔ ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے فوراً کر دیا۔ اللہ کی جو عمومی مدد تھی اس سے امت مسلمہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنی خواہشات کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، دنیا کو مقصود بنا لینے کی وجہ سے اس عمومی مدد سے ہم محروم ہو گئے۔ کیسی؟ آگ کو حکم دے تو آگ بات مانتی ہے، سمندر پر چلے، سمندر کو حکم دیا، سم اللہ وقتحموا، سمندر ٹھہر گیا ہے اور راستے دیے ہیں۔
دعا مانگی ہے، اللہ نے بارش برسائی ہے، بادلوں کے اندر سے آواز آئی ہے، اتاک الخوص یا ابا حفص، اے ابو حفص مدد آ چکی۔ ایک آدمی، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا، جلدی سے بکری کو اٹھا کر بھاگنے لگا، یہ مالک اس کے پیچھے بھاگا، جا کر اس سے بکری چھین لی، وہ سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بھیڑیا کہتا ہے الا تتق اللہ، اللہ کا ڈر تیرے دل میں نہیں ہے؟ اللہ نے یہ رزق میرے لیے لکھا تھا، تو نے مجھ سے کیوں چھینا؟ وہ چرواہا حیران ہو گیا، یا عجبا ذئب یتکلمنی کلام انسان، بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا یہ انسانوں جیسی بات کرتا ہے، بھیڑیے تو کبھی بولتے نہیں تھے، یہ تو انسانوں جیسا بولتا ہے، کتنی تعجب کی بات۔ حیران ہو گیا وہ چرواہا۔ بھیڑیا کہتا ہے اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر خیر خواہ بن کر تشریف لائے، تو بکریوں میں پڑا ہوا ہے، تجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں، اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہوگی؟ وہیں بکریوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کی عمومی مدد جو امت مسلمہ کے ساتھ تھی، اس سے امت مسلمہ صدیوں سے محروم ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہمارے اندر الحمدللہ موجود ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے موجود ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن وہ چند بندے ہیں، جب تک عمومی طور پر پورے دن پر چلنا نہیں آئے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ایسی اللہ کی مدد آئی، حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک بت خرید کر لائے، بڑا خوبصورت قسم کا، گھر میں لا کر رکھا، ہر روز صبح اٹھتے اس کو صاف کرتے، اس کو پانی سے دھوتے، اس کے اوپر خوشبو لگاتے، پھر اس کے سامنے بیٹھ جاتے، اپنی ضرورتیں مانگتے اور کہتے یہ ہمارا معبود ہے۔ مجھے بھی سکھایا کہ عباس دیکھو میں مر جاؤں تو اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارا معبود ہے، ہماری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری ذلت اس کے ہاتھ میں، ہماری ضرورتیں اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں باپ کی وصیت تھی، میں بھی وہی کرتا رہا جو میرا باپ کرتا تھا، صبح اٹھتا، صاف کرتا، خوشبو لگاتا، سامنے بیٹھ جاتا، سر اس کے سامنے جھکا لیتا، ضرورتیں مانگتا۔ ایک رات میں نے عجیب منظر دیکھا، گھر کے اس کمرے کے اندر جس کے اندر میں نے بڑا سجا سنوار کر اس بت کو رکھا ہوا تھا، اس میں سے ایک آواز آ رہی ہے، دائیں بائیں بھاگا، کوئی بندہ نہیں تھا، اس کمرے میں گیا تو اس بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی، قل للقبیلۃ من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اہل المسجد اودا ضماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب الى النبی محمد، کہ جاؤ اپنے پورے قبیلے کو سنا دو ہمارا زمانہ ختم ہو چکا ہے، جب لوگ ہمارے سامنے سر جھکاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں گھرتے تھے، بناتے تھے، پھر رکھتے تھے، پھر ہمارے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں ذلت اور رسوائی ہے، وہ زمانہ گیا، ختم ہو گیا۔ وعاش اہل المسجد، آج کے بعد مسجد والوں کی بات چلے گی، صحابہ مسجد والے ہیں، مسجد والوں کی بات چلے گی، ملکوں کا مسئلہ مسجد کے اندر حل ہوگا، لوگوں کی زندگیاں مسجد کے اندر بنیں گی، لوگ دین مسجد کے اندر سیکھیں گے، اخلاقیات مسجد کے اندر سے ہوں گی، مرکز مسجد بنے گا۔ وعاش اہل المسجد، جاؤ جا کر اپنے قبیلے کو بتا دو کہ آج کے بعد مسجد والوں کی بات چلنی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بت کہہ رہا ہے، پتھر کا بت، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اودا ضماد وکان یعبد مرۃ، ضماد اس بت کا نام تھا، میں ہلاک ہو چکا ہوں، میرا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ وکان یعبد مرۃ، کسی زمانے میں ہوتی تھی ہماری عبادت، قبل الکتاب الی النبی محمدی، یہ زمانہ وہ تھا جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے تھے، اب آپ رحمت للعالمین بن کر آ چکے ہیں، اب اللہ کا وعدہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور اس وعدے کے ساتھ آپ کو بھیج رہے ہیں، کسی نبی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا، ہر نبی کے ساتھ یہ تھا کہ جاؤ ہمارا دین پہنچاؤ، بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دین کی محنت فرمائیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے دین کو غالب کر کے چھوڑیں گے،
کوئی کچا گھر نہیں بچے گا، کوئی پکا گھر نہیں بچے گا، پوری دنیا کے اندر ایک جھونپڑا نہیں بچے گا، ایک محل نہیں بچے گا، کوئی بڑی سے بڑی عمارت نہیں بچے گی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بلڈنگ نہیں بچے گی، مگر یہ کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچ کر رہے گا، یہ پہنچ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچے گا، عزت والے کو عزت ملے گی، ذلیل و رسوا ہوگا۔ جو چاہے گا کہ دین غالب آ جائے اللہ اس کو عزت دیں گے، دین پھر بھی اس کے گھر میں آئے گا۔ دین تو ہر حالت میں آنا ہے، جو دین چاہنے والے ہوں گے وہ عزت کے ساتھ جئیں گے، جو دین کو خراب کرنے والے ہوں گے ذلیل و رسوا ہوں گے، لیکن پھر بھی دین اللہ ان کے گھروں میں پہنچائے گا۔ ابو جہل خبیث نے بڑی کوشش کی، اس امت کا فرعون، کہ میں نے دین کو نہیں چلنے دینا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چلنے دینی۔ اللہ نے اس کی ذلت کے ساتھ اس کے گھر کے اندر حضرت اکرمہ کو پیدا کیا۔ طائف والوں نے بڑی کوشش کی، پتھر مارے، اللہ نے طائف والوں کے اندر قبیلہ ثقیف کو اسلام میں داخل کیا۔ اللہ نے دین پہنچانا ہے، ہر گھر میں پہنچانا ہے، دین یورپ میں بھی آئے گا، دین مشرق میں بھی جائے گا، مغرب میں بھی جائے گا، ہر جگہ دین پہنچے گا۔ جو لوگ اس کے لیے کوشش محنت کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو عزت دیں گے، اور جو اس کو برباد کرنے کے اندر دشمنوں کا ساتھ دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، دین پھر بھی پہنچے گا۔ یہ 4 باتیں تھیں جس کی وجہ سے صحابہ نے اختیار کی۔ اللہ نے دین دنوں کے اندر دیکھتے دیکھتے چند سالوں کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچا دیا۔ کبھی سوچے ان چیزوں کے بعد، بہت مکان مکن بنا لیے، کیا کرنا ہے زیادہ بنا کر، کتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، جتنا بھی کریں گے قارون سے کم ہوگا۔ پھر بھی قارون نے بہت کر لیا تھا، مر آ گیا، خبیث دنیا سے چلا گیا، سب کچھ سر لاد دیا گیا، پھر بھی مر گیا، ختم ہو گیا، بڑے دنیا کے اندر آئے۔ یہ حرام طریقے سے مال کے پیچھے بھاگتے چلے جانا، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ ہم مسلمان ہیں، کبھی مسلمان بن کر جینا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر سوچنا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر سونا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر جاگنا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر دکان کرنا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر بیاہ شادیاں کرنا سیکھیں، پھر اللہ ہمارے اندر دین کو داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔